اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ میں اپنے تمام ناظرین و مخاطبین اور سامعین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہماری اور آپ کی طرف سے اعمال ماہ رمضان کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان کے اہم ترین اعمال میں سے ایک عمل یعنی تلاوت قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے، اہمیت قرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بہار رمضان تلاوت قرآن عنوان کے تحت کچھ عرائض پیش کر رہا ہوں۔ میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کو سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ظالموں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا سوائے خسارے اور نقصان کے۔ ظالمین گھاٹے میں ہیں اور مومنین پر رحمت نازل ہونے والی ہے، اور اللہ نے قرآن کو شفا بنا کر کے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید یہ بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا مہینہ ماہ رمضان ہمارے درپیش ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں خالق کائنات کی رحمتوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ بہانے بہانے سے پروردگار عالم رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قیدی اور اسیر بنا لیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو گنہگار جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، پروردگار اپنی رحمت کی بنیاد پر کثیر تعداد میں ان کو نار جہنم سے آزاد کرنے یا آزاد رکھنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ اس طریقے کی اور بھی بہت سی رحمتیں ہیں جو رمضان میں اللہ کے بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے استقبال کے طور پہ جو نبی اکرم نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، شعبان کے آخر میں جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان میں جو تم تلاوت کرتے ہو، تمہاری ایک آیت کی تلاوت سال بھر کسی اور مہینے میں کی جانے والی پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہوتی ہے۔ ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر بندے کو ملتا ہے اگر وہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو۔ اور یہ حکم ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا ممکن ہو پڑھو۔ عام حالات میں بھی کہا جاتا ہے اگر زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہو، ایک سورہ پڑھ سکتے ہو، ایک آیت پڑھ سکتے ہو، وہی پڑھو، جتنا میسر ہو، یعنی جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھو۔ لیکن رمضان میں بالخصوص زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ دیکھیے خود قرآن جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس کو نازل کیا گیا ہے ماہ رحمت میں۔ چنانچہ اعلان ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کتاب رحمت ہے، نازل ہوا ہے ماہ رحمت میں۔ کس دن یا کس رات میں نازل ہوا مہینے کی؟ تو اعلان ہوتا ہے سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ جس شب میں قرآن نازل ہوا اس کی کیا عظمت ہے، کیا برکت ہے، اس کے لیے ہمارا ایک الگ پروگرام ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تقریر سن سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال اس میں بس اتنا عرض کروں گا میں آج کہ شب قدر کے بارے میں جس رات میں قرآن نازل ہوا اور نزول قرآن کے
सबब उसको इतनी बुलंदी मिली, उस शब के बारे में ऐलान खुद सूरह कद्र में ही होता है कि ये रात जो है वो खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी जिस रात में कुरान नाजिल हुआ है वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। 1000 महीने का जब कैलकुलेशन होता है, जब मुहासबा किया जाता है, तो मालूम होता है 1000 महीना तकरीबन 80 साल बनता है। गोया इंसान की जो एक एवरेज लाइफ होती है, पूरी एक ज़िंदगी के बराबर सवाब इंसान चाहे तो एक शब में हासिल कर सकता है। शब कद्र में खुदा न खास्ता गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए खुलूस नियत के साथ सिर्फ उस रात में जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ और जिसको शब कद्र कहते हैं, खुदावंद आलम की बारगाह में आ जाए, दस्त सवाल को फैला दे, अमल साले अंजाम दे, तो पूरी ज़िंदगी के सवाब, पूरी ज़िंदगी के अमाल का सवाब एक रात में हासिल कर सकता है। शर्त यह है कि इंसान के अमल में इखलास होना चाहिए। कुरान मजीद किताब वो किताब है और ऐसी किताब है कि जिसका फ़ायदा ज़िंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। कुरान कोई पढ़ता है तो फ़ायदा उससे जुड़े हुए कभी कभी दूसरे अफराद को भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान आप खुद भी पढ़ें और अपने से जुड़े हुए अफराद को भी पढ़वाएं, बच्चों को पढ़वाएं, घर वालों को कुरान की तालीम दिलाएं। चुनांचे एक वाक़या मशहूर है कि कुरान किस तरीके से अपना असर दिखाता है उस इंसान के लिए भी जो दुनिया से जा चुका है। चुनांचे हम देखते हैं कि हुजूर सरवर कायनात के बारे में एक रिवायत है, एक कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहे हैं, एक कब्र के करीब से जब गुज़रे तो वहाँ से तेज़ कदमों के साथ नबी आगे बढ़ गए। जब वापस आए उसी रास्ते से तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ नबी अकरम आ रहे थे। असहाब ने सवाल कर लिया, या नबी अल्लाह, जब आप इधर से जा रहे थे तो तेज़ कदमों से गए और जब वापस आए तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, इसकी वजह बता सकते हैं तो बता दीजिए। नबी अकरम ने फरमाया, हाँ, जब हम जा रहे थे तो ये जो साहिब कब्र है जिसके पास से हम गुज़र रहे थे, इसके ऊपर फिशार कब्र हो रहा था, इस अज़ाब नाजिल हो रहा था, और जब वापस आ रहे थे तो साहिब कब्र पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हुक्म यह है कि जहाँ अज़ाब नाजिल हो रहा हो वहाँ से इंसान तेज़ी से आगे बढ़ जाए ताकि मशमूल अज़ाब न होने पाए, और जहाँ रहमतों का नुज़ूल हो रहा हो वहाँ इंसान ठहर जाए ताकि मशमूल रहमत हो जाए। असहाब ने पूछा, नबी अल्लाह, ये साहिब कब्र का मामला क्या है? एक लम्हे में इसके हालात बदल कैसे गए? जब हम जा रहे हैं तो अज़ाब नाजिल हो रहा है, जब वापस आ रहे हैं तो रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, चूँकि ये गुनहगार था लिहाजा जब हम यहाँ से जा रहे थे तो उसके गुनाहों के नतीजे में इसके ऊपर अज़ाब नाजिल हो रहा था, लेकिन जब दुनिया से गया था तो एक छोटे से बच्चे को, कमसिन बच्चे को छोड़ के गया था। आज उसके घर वाले उसके उस बच्चे को मकतब में लेके गए और उसने उस्ताद के सामने कुरान मजीद की पहली आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत में अल्लाह की रहमानियत का 2 बार तज़किरा है, अल्लाह के रहम का 2 बार जिक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब इसने यह आयत अपनी ज़बान पर जारी की तो उस रहमान और रहीम की रहमत वजद में आई और उस रब ने ये सोचा कि जिसका बेटा मेरी रहमानियत का कसीदा पढ़ रहा है, कैसे मुमकिन है हम उसके ऊपर अज़ाब नाजिल करते रहें। लिहाजा अज़ाब रब्बानी कुरान के तिलावत के नतीजे में रहमत रब्बानी में तब्दील हो गया। इसी तरीके से कुरान मजीद किताब हिदायत कही जाती है। चुनांचे हम देखते हैं कि रसूल अकरम के सामने एक अरब आता है, बद्दू अरब, और आने के बाद कहता है, इहदनी या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल खुदा हमारी हिदायत कीजिए। नबी अकरम कुरान मजीद के छोटे से सूरे की एक आयत पढ़ते हैं और फरमाते हैं, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो चला जाता है, फिर दोबारा आता है, नबी अकरम फिर यही आयत पढ़ते हैं, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करता है दुनिया में उसका बदला भी वहाँ पाएगा, जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करता है उसका बदला भी पाएगा। चला गया,
تیسری بار پھر آیا اور کہتا ہے اہدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری ہدایت کیجیے۔ نبی تیسری بار پھر یہی آیت پڑھتے ہیں، پھر واپس چلا جاتا ہے، اور اب جو گیا تو پلٹ کے نہیں آتا ہے۔ اصحاب پیغمبر سوال کرتے ہیں یا نبی اللہ ماجرا کیا ہے؟ وہ آنے والا بدو عرب بار بار آپ سے کہہ رہا تھا ہماری ہدایت کیجیے، اور بار بار آپ نے ایک ہی آیت پڑھی، اور اب جو گیا تو پلٹ کے نہیں آتا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں رجع فقیہن، یہ فقیہ بن کے لوٹا ہے، کیونکہ فقیہ بن گیا لہٰذا اب اس کو مزید گفتگو کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور جو پیغام میں دینا چاہ رہا تھا اس آیت سے پیغام اس تک پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی اگر ایک آیت پر انسان صحیح سے غور کر لے تو فقیہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے مولائی مخاطبین کے سامنے، اہل بیت کے عاشقوں کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان قرآن کی ایک آیت پہ غور کر لیتا ہے تو فقیہ بن جاتا ہے، تو وہ جو قرآن کی ایک آیت پہ غور نہ کرتا ہو بلکہ سارے زمانے کو پورے قرآن کی تعلیم دیتا ہوا نظر آئے، پھر اس کا معیار کیا یہ نہیں ہوگا کہ وہ خود فقیہ نہیں بنے گا بلکہ اس کے دروازے سے فقاہت کی ڈگریاں بٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب سمجھے اس جملے کا مطلب، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، حسین ابن علی نے جو خط لکھا تھا اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو کہ یہ خط حسین غریب کی جانب سے جا رہا ہے، رجل فقیہ کی طرف جا رہا ہے، وہ یا حسین فقاہت کی سند بانٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ قرآن کی عظمتیں ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو معانی کا ایسا ذخیرہ ہے کہ معنوی اعتبار سے قرآن کو اگر پہاڑ پہ بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا خود دعویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم پہاڑ پر اگر اس کو نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ خشیت ربانی کے نتیجے میں خوف کی بنیاد پر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ رے استحکام قلب پیغمبر اکرم، وہ قرآن کہ جو پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، وہ حضور کے سینے پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی معنویت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، اور یہ قرآن وہ ہے کہ جسے زیادہ زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن میں معانی اور مفاہیم کا ایسا ذخیرہ ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن 14 صدیوں سے دعوت دے رہا ہے، دعوت مبارزہ دے رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ اسے قرآن اصطلاح میں تحدی کہتے ہیں، تحدی کر رہا ہے کہ لے آؤ، اگر تم سے ممکن ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تم سے ممکن ہے، تو پھر تم بشر ہوتے ہوئے اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی اہمیت میں، اس کی حقیقت میں، اس کے کلام خدا ہونے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے، تو کوشش کرو قرآن کا جواب لے آؤ۔ اور یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کا جواب لے آؤ۔ اور اس چیلنج کو اور تحدی کو قرآن نے 4 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں پورے قرآن کی دعوت ہے، پورے قرآن کے جواب کی دعوت ہے اور تحدی ہے، اور اعلان ہوتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں خالق کائنات فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم جنات اور انسان مل کر کے بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہو تو جواب نہیں لا سکتے ہو، چاہے تم میں سے ایک دوسرے کا پشپنا اور مددگار کیوں نہ بن جائے، تم سب مل کر کے بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکتے ہو۔ مگر جب یہ محسوس ہوا کہ پورے قرآن کا جواب لانا توان بشری سے باہر ہے، طاقت بشری سے باہر ہے، دائرۂ قوت بشری میں نہیں ہے، تو چیلنج بشر کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے چیلنج کو چھوٹا کیا گیا اور 10 سوروں تک محدود کرتے ہوئے اعلان ہوا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا گڑھا ہوا قرآن ہے، کسی بندے کا اپنی طرف سے پیش کیا ہوا قرآن ہے، تو پھر تم اس قرآن مجید کے جیسی 10 سوروں کو لے کر کے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے کر کے آؤ۔
اگر تم لا سکتے ہو. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی چاہو اپنا مددگار بنا کے بلا لو. اگر سچے ہو تو قرآن کا جواب لے آؤ. مگر 10 سورے کا جواب لانا قدرت بشری کے سے باہر تھا. بشر کی عاجزی کما کان جاری تھی. تحدی کو محدود کیا گیا, ایک سورے پر لا کے روکا گیا, اور اعلان ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تو لے آؤ اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسا, ہے نا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. اور جس کو چاہو اپنا گواہ, اپنا مددگار, اپنا پشپنا, اپنا ساتھی بنا لو اللہ کے علاوہ. اگر سچے ہو تو اس کا جواب لے آؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا کہ ہرگز نہیں کر سکتے, تو ڈرو اس نار جہنم سے جس کو آمادہ کیا گیا ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور جس کو آمادہ کیا گیا ہے کافروں کے لیے. ایک سورے کا جواب لانا تو ناممکن تھا. جب بشر ایک سورے کا جواب نہ لا سکا تو اس کو ایک آیت تک محدود کیا گیا. اور سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. اگر ایک سورے کا جواب تم نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک آیت کا جواب لے کر کے آؤ. مگر 1400 سال سے آج تک قرآن کا یہ چیلنج باقی ہے. اپنی تمام قوتیں اور قدرتیں رکھنے کے بعد مخلوقات عالم مل کر کے قرآن کا جواب نہ لا سکے. دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, اسلام کی حقانیت کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, میں ایک پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا, مسلمان خود بخود ہار تسلیم کر لیں گے. قرآن کا چیلنج کل بھی تا آج بھی باقی ہے. کیا ضرورت ہے قتل و غارت گری کی, کیا ضرورت ہے انسانیت دشمنی کی. قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب لے آئیے, ساری دنیا کا مسلمان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. لیکن یہ چیلنج قرآن کا ہے, لہٰذا ہم بھی دے سکتے ہیں قرآن کو سہارا بنا کر کے. دنیا کل بھی عاجز تھی, آج بھی عاجز اور ناتواں ہے, صبح قیامت تک ناتوان اور عاجز رہے گی. قرآن کا جواب کسی فرد بشر سے لانا ممکن نہیں ہے. اور جب کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. نبی جو قرآن لے کر کے آئے ہیں, قرآن لے کے آئے, کتاب لے کے آئے, یہ ما فوق کے بشر کسی ذات سے رابطے میں تھے. اسی ما فوق کے بشر یعنی پروردگار عالم کا یہ کلام ہے. اگر یہ کلام خدا کا ہے تو نبی بھی حق ہیں, نبی کی بات بھی حق ہے. اب میں آخر میں تمام مسلمانوں کو کم سے کم نبی کے پیروکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ جو نبی صادق ہے, برحق ہے, جس کا ایک جملہ حق ہے, وہ نبی یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, گھر والوں کو قرآن پڑھاؤ. اور رمضان المبارک کو نبی نے ماہ قرآن قرار دیا ہے, لہٰذا اس مہینے میں سب مل کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. بالخصوص شب قدر قرآن کی تلاوت, آپ اور ہم شب قدر میں قرآن کی تلاوت سے محروم نہ رہنے پائیں. زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں. اور قرآن چونکہ شفا ہے, رحمت ہے, خاص کر کے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا, پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا, عرض کرنا چاہوں گا, ساری انسانیت کی طرف سے دستے دعا کو بلند کرتے ہوئے, یہ جو زمانہ ہے آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے, جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں,
पूरी दुनिया खौफजदा है जो बीमारी इस वक्त दुनिया में फैल चुकी है। परवरदिगार, कुरान किताब शिफा है, हम इस किताब शिफा की तिलावत करते हैं और तुझसे इंसानियत के लिए शिफा और नुज़ूल रहमत की दुआ करते हैं। परवरदिगार, बलाओं से सबको महफूज फरमा, ख़ास कर तेरी ज़ात का जो और तेरे वजूद का जो इतराफ़ करते हैं और जो कलमा गो हैं और अहले बैत के आशिक़ हैं, उन सबको इन बला से महफूज रखना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।